تو اب یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں. یہاں پر خود مفسرین میں خود یہ کتنے صاف الفاظ ہیں, وما تشاؤون, تم کچھ نہیں چاہتے ہو, الا ان یشاء اللہ, مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو یعنی ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے الفاظ بہت سادہ ہیں, اور گرامیٹیکل کمپوزیشن کے اعتبار سے ترکیب جملے کی بہت صاف ہے. ترجمہ کرنا, ٹرانسلیشن کرنا کوئی دشوار نہیں ہے. پھر بھی انہی آیتوں کے ذیل میں ایسی قیامت کی بحثیں ہیں کہ نہ پوچھیے. انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک جبر کا قائل ہو جاتا ہے اور ایک تفویض کا قائل ہو جاتا ہے. انہی آیتوں کے سامنے رکھ کر جبریہ و قدریہ و نہ جانے کتنے مکاتب وجود میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاف صاف آیت کہہ رہی ہے کہ تم وہ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو ہم جو کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اور نعوذ باللہ, دیکھیے یہ بحث ٹھہر کے یہاں پر یاد دلا دوں کہ لوگ کچھ معترض ہوتے ہیں اور کچھ مستفسر, یعنی کچھ اعتراض کرتے ہیں, کچھ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسی بحثیں لے کر ممبر پہ کیوں آتے ہیں. یہ تو خالص علمی بحثیں ہیں. یہ خالص علمی بحثیں ہونے کے باوجود ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں ہیں. یہ جبر و اختیار کی بحث ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. قضاء و قدر کی بحث ہر فرد بشر کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ضرور عالم, فقیہ, متکلم, حکیم, دانا اپنی سطح پہ اپنی مخصوص زبان میں اپنی مخصوص اصطلاحوں میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن مبتلا سب ہیں. ہر دل میں یہ درد ہے. اور اسی لیے شعراء مثلا طرح طرح سے لوگوں نے جبر کے فلسفے کو بہت شہرت دی. اب سادہ سا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس قدر دلاویز طریقے سے جبر کا اعلان کر جاتا ہے شاعر شیخ ابراہیم ذوق. بہت سے لوگ اکثر ان کے یہ دو مصرے دہراتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ جبر کا اعلان کہ نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے, اور پھر اس دو نقاط کے درمیان جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی گویا پھر مشیت کسی کی ہے, مرضی کسی کی ہے, ارادہ کسی کا ہے, ہم تو بس کر رہے ہیں. یہاں پر یہ منزل وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں لوگ صاحبان ایمان کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گنہگاروں کی طرفداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس سربستہ جملے میں یہی عرض کر سکتا ہوں, صاحبان ایمان کی ناقدری اور گنہگاروں کی طرفداری. کھول کر کہہ دوں, ایسے بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں, اور نعوذ باللہ بعض تو عرفان اور تصوف کے پردے میں دفاع کرتے ہیں. تو لفظ تصوف و عرفان سے ہر جگہ مرعوب نہ ہو جائیے گا, دھوکہ نہ کھا جائیے گا. عارف ہیں, صوفی ہیں, ولی اللہ ہیں, خانقاہ نشیں ہیں, اور معلوم ہوا کہ عقائد کی منزل میں کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یعنی کس قدر دلاویز طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا تھا کہ حسین کو شرف شہادت مل جائے, اس لیے اس نے یزید کو وسیلہ بنایا تاکہ حسین کو یہ شرف مل جائے. نعوذ باللہ. یزید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسین کو شرف شہادت عطا کرنے کے لیے وسیلہ قرار دینے والے, یاد رکھ جہنم میں جانے کے لیے تیرا وسیلہ بھی یزید ہی بنے گا. یہ ہے بہکا ہوا عرفان, بھٹکا ہوا تصوف,
بھٹک سکتا ہے، صوفی بھی، فقیہ بھی، متکلم بھی، حکیم بھی، فلسفی بھی، کوئی بھی بھٹک سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر قدم ڈگمگائیں نہیں، اس کے لیے بڑے ریاض کی بھی ضرورت ہے، بڑی ادھر سے عنایت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ بڑی عنایت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بحثیں جب آگے بڑھتی ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں، کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یا مجبور ہیں یہ سب کرنے پر؟ تو یقین رکھیے وجداناً آپ سب حضرات اپنے دل اور دماغ کی طرف رجوع کریں، خود وجداناً اپنے دل سے پوچھیں، واقعاً آپ سے جب کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو آپ کا دل اس غلطی کو غلطی کہتا ہے یا نہیں؟ اور جب کوئی نیک عمل آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کا دل اس پر مسرت محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ اور اس نیکی کو نیکی کہتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ دل، آپ کا دل تو جھوٹ نہیں بولتا نا آپ سے، آپ دوسروں سے جو کچھ بھی بولتے ہوں، سچ بولتے ہوں یا جھوٹ بولتے ہوں، آپ کا دل آپ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر جب نیک و بد میں فیصلہ کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، فرق کرتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، اچھائی کو اچھائی کہتا ہے، نیکی کو نیکی کہتا ہے، بدی کو بدی کہتا ہے، حسن کو حسن کہتا ہے، قبح کو قبح کہتا ہے، حسن کو اختیار کرنے کے لیے اس میں جذبہ پایا جاتا ہے، قبح سے بچنے کے لیے اس میں ایک مدافعت پائی جاتی ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ اسی طرح جب دوسروں کے عمل کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو کسی سے اگر اچھائی صادر ہوتی ہے تو اس کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی سے برائی ظاہر ہوتی ہے تو آپ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں؟ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ وجداناً خود اپنی ذات میں ڈوب کر یہ معنی کشف کریں کہ آپ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ گناہ کرنے کے بعد بھی دل ملامت کرتا ہے کہ میاں یہ نہ کرتے تو اچھا تھا؟ ہوتا ہے یا نہیں یہ تجربہ؟ اور محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہ ہاں ہم نہ کرتے تو اچھا تھا؟ تو یہ طبیعت میں برائی سے رکنے کی استعداد اور صلاحیت بھی موجود ہے، ذات میں، فطرت میں، آپ کے اندر، اور اچھائی کو انجام دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ جب آپ کے اندر کسی چیز کو اختیار کرنے اور کسی چیز کو ترک کرنے کی صفت اور صلاحیت اور استعداد موجود ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مجبور محض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے کو مجبور محض کہیں، ممکن نہیں۔ جناب والا میں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، مگر ایک بات کہنے کا جی جاتا ہے، آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چلیے جنگلوں میں چلیے یا گھروں میں جانوروں کو پال کے دیکھیے، جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق فرمایا ہے ان کے اندر بھی ایک اختیار رکھا ہے۔ وہ جانور جو جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں انہیں آپ لا کے گھر میں لاکھ باندھیں، لاکھ خاطر کریں، لاکھ مدارات کریں، جب تک گلے میں زنجیر رہے گی یا وہ بندھے رہیں گے، پنجڑے میں بند رہیں گے، وہ آپ کے پاس رہیں گے۔ ذرا سا انہیں چھوڑ دیجئے، کھول دیجئے دروازہ، وہ فوراً جنگل کی راہ لیں گے۔ یہ ان کا اختیار ہے جو عمل کر رہا ہے، ان کا اختیار ہے۔ اللہ نے جہاں کے لیے انہیں بنایا ہے وہ وہاں کی راہ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں جہاں کے لیے بنایا ہے وہاں کی راہ ہم بھول جاتے ہیں۔